سبيل الدموع سبيل. وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تو نہ تھے، لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے. ایسے اعمال درج ذیل ہیں. میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو، ایسے جیسے کوئی اپنے لیے کرتا ہے، تڑپ کے. سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، بھائی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پر، کاغذوں وغیرہ پر دستیاب ہوتی ہیں. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. پانی پلانا، خاص طور پہ رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں، اس وقت آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں، پانی کی بوتلیں بانٹ سکتے ہیں. سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو، جیسے آج کی یہ مجلس ہے، ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں کسی کو، خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں. کہیں پر بھی لوگ اکٹھے ہو، کسی مرنے والے کے گھر میں اکٹھے ہو تو وہاں پر آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، سیدنا سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی اپنے کھیت اور اپنی زمینیں بھی صدقہ کی جا سکتی. میت کو قربانی میں شریک کرنا. میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، یعنی الگ الگ قربانیاں تو نہیں، لیکن اگر زندوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو مردوں کی نیت بھی بیچ میں ہی کر سکتے ہیں. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھی. جب وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. پھر اسے ذبح کر دیا. اہم بات، جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا وبال بھی پہنچتا ہے. اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا، ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے. ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے. ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ایصال ثواب میں بدعات سے بچنا. پیج 37. میت کے ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے. جیسے میت کے پاس بطور راہداری سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا، اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں. دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، کیا وہ پڑھے گا یا کوئی اور پڑھے گا؟ وہاں کون پڑھے گا؟ اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قبر پر سورۃ فاتحہ، اخلاص یا سورۃ یاسین پڑھنا. جمعرات کل 10واں اور چہلم کرنا. ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا. آپ کسی وقت بھی کھانا تقسیم کر سکتے ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے. اس کے لیے جمعرات کا دن مخصوص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ سوچنا کہ روح آئی ہے، روح یا علیین میں یا سجین میں ہے، وہ گھروں میں نہیں بھٹکتی پھرتی.
بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا، گٹلیوں پر اصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اور اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈانڈوں سے پکڑے رہنا، اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں فرماتے، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں۔